اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیے گا اس بات کو، جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، آپ یقین مانیے میں جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں میری روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم اللہ کے حساب کتاب کو، بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شادی جیسے دنیا میں اسکیپ وے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آخرت میں بھی ایسا کوئی اسکیپ وے ہوگا، بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا۔ جیسے دنیا میں ہم کسی کو لے دے کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، وہاں بھی خدا نخواستہ کام چل جائے گا، بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بیونڈ دی امیجنیشن ہے اللہ کا جو شدید ترین معاملہ ہے نا عذاب کو، بیونڈ دی امیجنیشن ہے، بیونڈ دی امیجنیشن ہے کہ کس طرح کا احتساب ہوگا اور کس طرح سے جو گھسیٹا جائے گا، یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچئے آج ہم کیا کر رہے ہیں، حق مارتے چلے جاتے ہیں، کسی بھی شکل کے اندر لے لیجیے اس کو، آپ کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کا خون بہا دیا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھ لیں گے قبر میں، دیکھ لیں گے حشر میں، دیکھ لیں گے۔ سنیں پھر سنیں اس حدیث پاک کو جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور انسٹنٹ آپ نے ایک سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ اور یہ انسانی نفسیات کے مطابق جواب تھا۔ آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ مفلس کون ہے، آپ یہ کہیں گے صاحب جس کے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی نہ ہو، بھائی ایٹ لیسٹ فلیٹ نہ ہو، ایٹ لیسٹ بائک نہ ہو، ایٹ لیسٹ گاڑی نہ ہو، مفلس ہے ہمارے نزدیک، بینک میں پیسہ نہ ہو۔ ایگزیکٹلی وہ جواب تھا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے۔ آپ سنیے مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو کل بروز محشر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یعنی عبادت لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ کیا دی ہوگی؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ مفلس؟ ہاں، ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ اب سرکار نے جو فرمایا سنیے، یعنی اس وقت وہ کھڑا ہوگا شخص، مدعی سامنے موجود ہوگا، اس شخص کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ مدعی کے کھاتے میں ٹرانسمٹ کر دی جائیں گی۔ آج ہم کرتے ہیں بلا تمثیل، وائی فائی سے کیسے ٹھک کر کے ڈیٹا جاتا ہے، ڈیٹا سارا ٹرانسمٹ ہو جائے گا اس شخص کے پاس جس نے دعویٰ کیا ہوگا۔ لیکن بات یہاں بھی نہیں رکے گی، کلیم اپنی جگہ موجود ہے، دعویٰ موجود ہے، ابھی فلفل نہیں ہوا، تو ہوگا کیا؟ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں جو ہے ٹرانسمٹ کر دیے جائیں گے، یعنی نیکیاں گئی ڈسکارڈ، گناہ یہاں پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی بھی بات نہیں رکے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا، گھسیٹے جائے گا، اور اس کے بعد وہ راندے درگاہ کر کے داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ زبانیں بند کر لیں صاحب، بند کر لیں لوگوں کو گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو لان تان کرنا، گھر میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، اور یہ عقل کی بنیاد پہ لوگ بڑا عقل مند ہے صاحب، پیسے کما لیے اس نے فوراً، 2 نمبری کر لی، حرام کما لیا، چیٹنگ کر لی، لوگوں سے جو ادھر ادھر سے وصول کر لیا، حرام پیسہ کما لیا، لوگوں کا حق مان لیا، ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ، یہ سب ہوگا یہ کہ وبال بن کے یہاں اٹکا ہوا ہوگا، اور یہاں اٹکا ہوا ہوگا، یہاں اٹکا ہوا ہوگا، اور یہاں سے گھسیٹا جائے گا انسان۔ آج تو دنیا میں بڑی عیش و عشرت ہو جائے گی، بڑے مزے ہو جائیں گے، بڑی پاور طاقت ہوگی، لیکن کل جو ہوگا اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایسا ہے، خدا نخواستہ اگر بھگتنا پڑ گیا تو بھگتنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے۔